بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو اس موقع پہ زحمت دی ہے، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے۔ ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ پروونشل اسمبلی کی ہے۔ جو 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں 154 لودرا والی سیٹ ہمارا رانا فراز صاحب کی وہ M&A ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں 39 M&A میں انکلوڈ تھے، اور ان کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق 25 جولائی کو بھی ایز اے PTI M&A ہو چکا تھا۔ باقی 2 M&A صاحبان NA 79 گجرانوالہ سے احسان ورک صاحب اور NA 81 بلال صاحب گجرانوالہ سے، دونوں نے اپنے ایفیڈیوٹ PTI کے حق میں سبمٹ کر دی تھی۔ ان کی جو پٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پٹیشنیں پینڈنگ تھی، ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے M&A صاحبان ریمیڈیلس ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ کسی پٹیشن فائل کے موڈ نہیں ہو سکتا، ان کے بہاف سے پٹیشن الیکشن ٹرائیبیونل میں نہیں ہو سکتا، الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی۔ بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے۔ اس سٹیج پہ جبکہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، M&A صاحبان نے اوتھ لے لیے تھے، اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی۔ پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے، یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی، نظریہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ 8 فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا۔ پھر کوشش کی گئی پلان B کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے۔ الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، لودرا میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے، تو ایک دن کے اندر 4 گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے 14,000 ہمارے M&A صاحب کے 1,34,000 سے ووٹ کم کر کے 1,20,000 پہ لے کے آئے۔ اسی طریقے سے بلال اعجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھیں، تو یہ گجرانوالہ کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے 17,000 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے موقع بنایا گیا۔ ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے، الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے۔ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے۔ اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا۔ ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے۔ جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے، خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے، خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ PTI کے خلاف کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے۔
شبلی کمیشن پہ ہم بارہ کہہ چکے ہیں، اور یہی آر اوز پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ آر اوز جوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے رادر دین ایگزیکٹو سے. وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور ہم نے ان کو یہ موقف پہلے سے پیش کر دیا تھا. ہمارا کسی آر او پہ کوئی بھی اعتماد نہیں تھا. ابھی کاؤنٹنگ والے پروسیس کو بھی آپ کو کہا، ہم بہت ابھی میں نے ذکر بھی آپ کو کر لیا کہ یہ ایک جو لودھرا والی سیٹ ہے ود ان 4 hours انہوں نے یہ لاکھوں ووٹ کہے کہ ہم نے کاؤنٹ کر دیے، اور ٹاپ پہ لگا کے 14,000 ووٹ 1,34,000 سے کم کر کے 1,20,000 پہ لے، اور کہتے ہیں جی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن سوتا رہا. اس لیے الیکشن کمیشن ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بھی آپ سے، خان صاحب کے بھی آپ سے ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل کریں گے تو اس پہ ہمارا کوئی بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے، حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرانے میں لگی ہوئی ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی. جہاں تک ججز ہے، ہم نے ججز کو حادب تنقید نہیں بنایا. ہم نے ایک موقف رکھا ہوا وہ یہ کہ اس ڈیسیجن سے ہمیں مایوسی ہوئی، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چاہیے تھا اس کو لارجر کینوس میں دیکھتے کہ بیکر اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر آپ اٹھا لیں اس میں سارے فیکٹس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. اس لیے ہم نے کسی ججز پہ نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں تو ہمارے مینیج نے تو پٹیشن نہیں فائل کرنی. اب تو ٹائم بارڈ ہو گئی، یہ تو پٹیشن فائل نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جو ٹرائیبیونل جا چکے ہوں سپریم کورٹ سبسیکوینٹ ایونٹس کو اکاؤنٹ فار کرتی ہیں اور ایسے کلوز کیسز کو ری اوپن نہیں کرتی. ڈائریکشن دے دیتی ہے ٹرائیبیونل کو کہ ری کاؤنٹنگ کا پہلے فیصلہ آپ کر لیں. اس لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی، اور پرسوں جو ہمارا الائنس کا ہوا تھا ہم نے یہ موقف رکھ دیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی حاصل کر رہے ہیں، آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، آپ 2/3 میجارٹی لے کر کے آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسفر کرائیں. تو قاضی فائز صاحب کا ہم نے یہی کہا تھا کہ 87 days بیفور دی ریٹائرمنٹ آف بندیال صاحب کا ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہے، اور اسی حکومت نے، اسی وزیر قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دیں تاکہ یہ میٹر ختم ہو جائے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ مائنارٹی میں صحیح لیکن آپ چیف جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے، اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائے گی. اس کے نوٹیفکیشن ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ہم نے جو آپ کو وہ کر دیا بتایا وہ یہ کہ پلان یہ تھا 8 فروری کے الیکشن کو چوری کرواؤ، پھر بھی یہی تھا ریزرو سیٹیں لے لیں. اب ریکاؤنٹنگ میں اپنے وہ مقاصد حاصل کرو. تو ہم ان تینوں کے خلاف ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کی جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اختیار پارلیمان کو بھی ایون حاصل نہیں ہے کہ وہ جو بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہے وہ چینج ہو. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بڑا اثر کرتا ہے. اگر آپ ججز کو ایکسٹینشن دے دیں اور اس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں آپ تفصیل کرو. پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے 65 پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہے کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں. وکلاء موومنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بھی یہی